یہ جو غالی رافضی ٹائپ حضرات ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض آیا ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو اہل سنت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے نا جس نے ان کو شہید کیا اس کا نام ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی. وہ کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ جیسے اس کے نام کا پارٹ مجوسی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ان سے یہ عقلی اعتراض ہے کہ مجوسی بندے کا پہلے تو مدینہ میں کام کوئی نہیں, دوسرا وہ مسجد نبی میں پہلی صف میں کر کیا رہے, اور بعد میں دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جو تاریخی حوالے انہوں نے بے شمار پیش کی ہے کہ جو پاکستانی عالمی ہیں انہوں نے حوالے پیش کیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ بعد میں ان کی جو ایک بیٹی بھی تھی 6 سالہ وہ بھی مسلمان تھی, تو وہ 6 سال کی بچی مسلمان کیسے تھی, پھر اس کو بھی قتل کر دیا, پھر رمضان باقی سٹوریوں کو نہیں ہم مانتے, جتنی بات ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے 3700 نمبر حدیث تفصیلی ہے. اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ یہ میرے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر, تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے, کافر ہے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا, کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. تو یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا. یہ اہل سنت نے خود سے نہیں گھڑا, یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کیونکہ آپ بخاری سے قتل کا واقعہ بتا رہے ہیں تو بخاری میں یہ موجود ہے کہ مجوسی تھا. دوسرا آپ کا یہ سوال کہ مدینے میں غلام کیا کر رہے ہیں, تو اسی کے اوپر ہی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان مجوسی غلاموں کو مدینے میں نہ لاؤ. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا جو کافر تھے, کیونکہ حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ یہ پرشین امپائر کے گرنے کا بدلہ مجھ سے لیں گے. ظاہر ہے ان کے دلوں میں غم تھا. تو غلام آئے ہوئے تھے نا, غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. ہم کوئی غلام ہیں, ہاں غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. کافر بھی غلام تھے مسلمانوں کے, یہ وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران قیدی بنائے جاتے تھے, مسلمان انہیں غلام بناتے تھے. اور ان کی عورتیں جو جنگ لڑنے آتی تھیں وہ مسلمانوں کی لونڈیاں ہوتی تھیں, جو جنگ لڑنے آتی تھی, جو پیچھے علاقوں میں تھی وہ نہیں. ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, الجہاد فی الاسلام, مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں. تو وہ غلام جب مسلمان لے کے آتے تھے تو ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے تھے, خود اخلاق سے متاثر ہو جائیں الگ بات ہے. وہ کافر ہی ہوتے تھے تو مدینے میں تھے, اس کے بعد پھر نکالے گئے اس واقعے کے بعد. اچھا, اب آپ نے جو یہ بات کی کہ ہاں مسجد میں نماز پڑھتا, مجھے بتائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مسجد کے اندر؟ فجر کا وقت ہے, مسجد میں کوئی نہیں لگی ہوئی لائٹنگ بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی آپ کسی گاؤں کی مسجد میں جہاں لائٹیں نہ ہو, آپ اس کو چھوڑ دیں کوئی جانور بھی مسجد میں لے جائیں تو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ کسی کو نظر نہ آ جائے. اور مجھے بتائیں فجر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع, سینکڑوں نہیں ہزاروں کے مجمع میں آج بھی آپ کس جگہ گھسانا چاہتے ہیں؟ میں کسی پادری کو کسی مسلمانوں کی مسجد میں بھیج دیتا ہوں, تو آپ یہ کہیں گے پادری مسجد میں کیسے آ گیا؟ چھوڑ دیں. پچھلے دنوں یہ مجھے واسق بھائی نے بتایا ایک اسرائیل کا صحافی سعودیہ میں مکے سے ہو کے چلا گیا, باہر جا کے انہوں نے دسیا کتنے قادیانی ہیں جو اپنے نام بدل کے اس ماڈرن دور میں حج اور عمرہ کر کے آ گئے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی وہاں پہنچ گیا؟ قادیانی تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کا داخلہ وہاں پہ منع ہے. بھائی وہ دھوکے سے گیا ہے نا, اور اس ماڈرن دور میں اگر دھوکے سے مسجد میں کوئی جا سکتا ہے تو اس زمانے میں تو آپ جو مرضی کروا لیں مسجد کے اندر. یہ تو نہیں تھا کہ مسجد میں چیکنگ ہوتی تھی, پہلے بوتھی دیکھی جاتی تھی, ہوں تو اندر جا. آج نہیں دیکھی جاتی. مجھے بتائیں آج کے اس دور میں کیا آپ کسی غیر مسلم کو, جس کا حلیہ سری سری روی شنکر کتنا خوبصورت ہے, جس نے وہ ذاکر نائک سے مناظرہ کیا ہے, جس نے مناظرہ نہیں دیکھا ہوا, یقین کریں اس کو کسی مزار پہ آپ پگڑی بنا کے بٹھا دیں, لوگ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے, ہے ہندو ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں وہ سندور لگا کے بیٹھے گا تو شاید لوگ پہچان لیں, اس کے بغیر تو نہیں پہچانیں گے. تو یہ اعتراض ہی بالکل کتنی غیر علمی باتیں ہیں, کیویں پتہ لگ گیا. اس طرح کے فضول اعتراضات کرتے ہیں. او جی علی بھائی نے کہا جناب کہ جی وہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, تو دوسری طرف وہ حدیث سناتے ہیں کہ جی باغ کا دروازہ تھا دستک ہوئی. سرکار گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے, اس لیے تو آیا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تو کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگ لو. اور ایسے گھر جن میں کوئی آباد نہیں وہاں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو, دوسرے گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو. بھئی جب دروازہ بند ہے تو اجازت لینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ دروازے بند نہیں ہوتے تھے, دروازے ہوتے ہی نہیں تھے, صرف ایک راستہ ہوتا تھا, اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا, اور آپ نے اس پردے کے پیچھے اجازت لینی ہوتی تھی اور پھر اندر. اسی لیے کہا گیا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے. کیوں؟ ورنہ تو دستک ہی کافی ہوتی ہے اٹینٹیو کرنے کے لیے. اس لیے کہ دوسرا بندہ تو اجازت لے کے داخل ہوگا,
عام بندے کو اجازت کی ضرورت نہیں تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو, تاکہ اگر گھر کے لوگ کسی آکورڈ پوزیشن میں ہیں تو اپنے آپ کو پہلے ہی درست کر لیں. تو واقعی اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے چرپائی کے نیچے وہ کتے کا بچہ چلا گیا تھا, مدینے کا کتا, سگے مدینہ, تو حضرت جبرائیل انٹر نہیں ہو رہے تھے, صحیح مسلم میں آتا ہے. جب نکالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, اوریجنل سگے مدینہ. ہاں, اگر اوریجنل سگے مدینہ کا یہ حال ہے تو اتنے تے سگے مدینہ تے شاہی کوئی نہیں. ہاں,